دیکھیں ان سوالات و جوابات کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کر سکے۔ حدیث پاک میں ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے انما شفاء العی السوال، کہ جو بندہ روحانی طور پہ بیمار ہو اس کی روحانی صحت یہ ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تو اس حوالے سے یہ پہلا سوال ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا ہے، کسی مفتی صاحب کو لکھ کے کہا ہے کہ جو شافی رفع الیدین کرتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، تم ایسی بات میں نے کبھی نہیں کی ہمارے مولانا نے۔ السلام علیکم مولانا، دعا فرمائیں میری ساس کی طبیعت خراب ہے، اللہ انہیں صحت عطا۔ سب دوست دعا فرما لیں، اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام، اہل سنت کا نظریہ، بھائی اصل میں پہچان کے لفظ ہوتے ہیں جس سے پہچان ہو جائے۔ لفظ پہچان جو ہے اس کے لیے انبیاء کرام کے نام کے ساتھ علیہ السلام بولا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بولا جاتا ہے، اور صحابیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا بولا جاتا ہے، اور باقی جو بزرگان ہیں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بولا جاتا ہے۔ علیہ السلام کا لفظ یا تو انبیاء کے لیے ہے یا سابقہ امت کے بزرگوں کی پہچان کے لیے، اگرچہ وہ نبی نہ ہو، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کہتے ہیں، اماں حوا علیہ السلام کہتے ہیں، تو سابقہ امت کی پہچان کے لیے یا نبی کے لیے۔ باقی موجودہ دور میں آپ کسی صحابی کو علیہ السلام کہہ دیں تو لفظی طور پہ کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن پہچان میں تھوڑا تعارف میں بندے کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نبی کا ذکر کر رہے ہیں یا صحابی کا کر رہے ہیں، ورنہ سلامتی تو نبی پاک پر بھی ہے، ان کی آل پر بھی ہے، اصحاب پر بھی ہے، سب پر سلامتی ہے۔ ایک دوسرے کو ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ایک دوسرے پہ بھی سلامتی ڈال رہے ہیں، لیکن علیہ السلام کے لفظ سے پہچان میں فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک نام صحابی کا بھی ہے اور تابعی کا بھی ہے۔ صحابی نبی کے شاگرد کو کہتے ہیں اور تابعی صحابہ کے شاگرد کو کہتے ہیں۔ مثلا حسن ہے، حسن امام حسن بھی ہیں اور امام حسن بصری بھی ہیں، تو اب کیسے پہچان ہوگا جب میں کہوں امام حسن نے فرمایا؟ اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پتہ چل جائے گا یہ تابعی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل جائے گا یہ صحابی ہے۔ تو التباس نہ ہو، پہچان کے طریقے کو ٹھیک استعمال کریں، تو اس لیے رضی اللہ عنہ اس کا فرق ہے۔ باقی عام بزرگ کے لیے ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور کہتے فوت والے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں زندہ پہ رحمت نہیں ہوتی؟ تو زندہ پہ ہم کہتے نہیں اللہ پہ رحمت نازل فرمائے، تو زندہ پر بھی تو رحمت ہوتی ہے، تو پھر مردہ کو کیوں کہتے ہیں رحمت؟ وہ بھائی پہچان ہوتی ہے کہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ فوت شدہ پہ رحمتیں اور زندہ پہ لعنتیں ہیں، یوں نہیں ہے، رحمت سب پہ ہوتی ہے۔ یہ پہچان کے اپنے اپنے الفاظ ہیں، تو یہ اہل سنت والجماعت کو تو یہی نظریہ ہے۔ خانہ کعبہ کے رکن یمانی کی فضیلت کو بیان کر دیں۔ خانہ کعبہ کے تو 4 رکن ہیں، رکن شامی ہے، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے اور رکن حجر اسود ہے، تو آپ صرف رکن یمانی کی فضیلت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ رکن یمانی کے ساتھ دیوار ٹوٹی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اماں جان اندر تشریف لے گئی تھی، یہی ہے، تو اس کو شریعت میں معتبر نہیں مانا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ جو تشریف لے گئی تھی تو اندر دروازے سے گئی تھی۔ بھئی جب جانے کا راستہ موجود ہے تو وَأْتِ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، قرآن کہتے پھر اس راستے کو استعمال کرو، دوسرے راستوں کو استعمال کیوں کرتے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ باقی رکن یمانی کی فضیلت ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان طواف کے دوران ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ حدیث پاک میں ہے 70,000 فرشتہ اس رکن پہ بیٹھا ہے، جو بندہ یہ دعا پڑھے گا وہ آمین کہہ دے گا۔ تو یہ رکن یمانی کی فضیلت ہے اور یہ دعا وہاں پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کل تو راستے بند ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں، اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان بندشوں کو ختم فرمائے، اللہ ان دجالی فتنوں سے امت اور ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنا گھر اور رسول اللہ کے در کی زیارت عطا فرمائے، بیت اللہ رب کی زیارت، بیت المقدس کی عافیت کے ساتھ زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دل کی بڑی خواہش ہے
میں نے خلفائے ثلاثہ کی قبروں پر درود پڑھا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان۔ اللہ عافیت اور صحیح عقیدے کے ساتھ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کی قبر کی بھی زیارت عطا فرمائے۔ تو سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک راستوں کو کھول دے۔ کچھ لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رفع الیدین، میرے خیال میں کسی بندے کو اگر رفع الیدین پہ سوال کرنا ہے تو مجھ سے پوچھ لے تو میں تفصیل دے دوں گا۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شافعی یہاں ہے کوئی نہیں، چھیڑنے والے سوال نہ لکھا کریں، وہ سوال لکھا کریں جس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لوگ سوال دوسرے کے لیے کرتے ہیں، سوال اپنے لیے کرنا چاہیے۔ حدیث میں انما شفاء اللیہ، سوال بیمار آدمی ہو تو سوال کرو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لوگ کسی کے لیے سوال کرتے ہیں، کسی کے لیے نہ کریں، اپنے لیے کریں۔ بعض لوگ متع کے لیے اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ بابا اہل سنت کی کتابوں میں جو متع لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی خاتون جس سے حق مہر مقرر نہیں ہے، جب اس سے طلاق ہو جائے تو اسے متع دیں۔ متع کیا کہتے ہیں؟ نان، نفقہ اور ایک کپڑوں کا سوٹ دے دیں، یہ دوران عدت جو دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا متع ہے، باقیوں کا متع کچھ اور ہے۔ اسے لفظوں کا فرق جان کر آپ جئیں۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب، مجھے والدین تبلیغ پر جانے سے اور دینی کاموں سے روکتے ہیں، آیا مجھے ان کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ بھائی عبدالباسط، آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے۔ والدین تبلیغ پہ نہیں جانے دیتے، آپ نہ جائیں۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ ماں باپ کا دل دکھا کر جائیں۔ والدین مدرسہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، آپ ماں باپ کو رلا کر مدرسے آ جائیں، دین کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ آپ ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہاں، وجہ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جانے دیتے، اس وجہ کے خاتمے کی تلاش کریں، اس وجہ کے ختم ہونے کا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی تبلیغ پہ آپ چلے گئے اور ماں گھر میں بیٹھی ہے، اس کی خدمت والا کوئی نہیں ہے، وہ رو رہی ہے، ایسی کوئی تبلیغ آپ کی قابل قبول نہیں ہے، ایسا کوئی مدرسہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اتنے تک کہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت والا کوئی نہ ہو، اور ماں باپ کہہ دیں با جماعت نماز چھوڑ دو تو تم چھوڑ دو۔ نماز نہیں، با جماعت نماز۔ نماز اور با جماعت میں فرق ہے۔ نماز تو گھر میں پڑھ لو گے، جماعت چھوڑ دو۔ تو بھائی اس پر بندے کو دیکھنا چاہیے، تو یوں نہیں ہے۔ باقی ماں باپ کیوں منع کرتے ہیں اس کی وجہ دیکھیں گے، دو وجہ ہوں گی، یا تو ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، پھر تو ان کی بات مانیں، یا ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تبلیغ پر کوئی شبہات ہے، تو آپ کسی عالم دین سے ان کی ملاقات کرائیں تاکہ ان کے شبہات زائل ہو جائیں، تاکہ وہ تسلی کے ساتھ آپ کو بھیجیں۔ بھائی آپ تبلیغ پہ جاؤ، آپ کی ماں روتی رہے، یہ بہتر ہے، یا آپ تبلیغ پہ جاؤ اور ماں کی دعا آپ کو حاصل رہے؟ تو دل جیت کے جاؤ نا، دل جیت کے جانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، ماں باپ کو رلاتے رہے، نہیں، ماں باپ کا کہنا ہر جگہ مانیں گے، ہاں اس جگہ نہیں مانیں گے۔ ایک حدیث اور ایک آیت سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں نہ مانو۔ اللہ کی نافرمانی کا معنی شریعت کے خلاف حکم، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ وہ شرک کہہ دیں، وہ کفر کہہ دیں، وہ دین چھوڑنا کہہ دیں، یہاں ماں باپ کا کہنا نہیں مانو گے، یہاں اللہ کا مانو گے۔ لیکن ساتھ جملہ سنیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں سر جھکا کے بات کرنا سیکھ، دنیا میں عزت اور احترام کرنا سیکھ، دنیا میں دستور کے مطابق ان کے ساتھ رہنا سیکھ۔ پھر بھی خدا نے کہا کافر ماں باپ کیوں نہ ہو، ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ آج میں سندھ میں بیٹھا ہوں، امروڈ شریف کی خانقاہ سے کتنا بڑا تعلق حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سیکھ تھے، سیکھ، مسلمان ہوئے، ماں پھر بھی سیکھ رہی، ماں کو غصہ آتا تھا، اور یہ مسلمان ہوئے، حفظ اللہ نے دولت دی، علم کی دولت دی، عالم بنے، شیخ الحدیث بنے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، یہ کتابیں آگے کھلی ہوتی اور پڑھا رہے ہوتے، اور ماں کو پتہ چلتا یہ دین پڑھا رہا ہے تو گھر سے جوتا اتار کے آتی، اور جوتا اتار کے کلاس میں آ جاتی۔ بچوں کو پتہ ہوتا تھا شاگردوں کو ان کی ماں ہے، وہ حدیث پاک ایک طرف رکھ دیتے اور سر سامنے کر دیتے، اماں آئے مارے، ماں سر پہ جوتے مارتی، تو انہیں دین بدل دیا ہے، تو بے دین ہو گیا۔ مار کھاتے رہتے، جب ماں تھک جاتی جوتا اٹھاتے، اس کے پاؤں میں پھیلاتے، اس کو پکڑ گھر تک چھوڑ کے آتے، اور اس سے حال احوال، ضرورت اور حاجت پوچھتے، اور فرماتے اماں تمہیں تمہاروں نے یہ سکھایا ہوگا، مجھے میرے نبی نے یہ سمجھایا۔ تو بھائی ماں باپ کا احترام کرنا سیکھیں۔ دین کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ ماں باپ کو رلا کر کسی جگہ جائیں۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات میں دین کیسے چلا یزید کی حکومت رہتے ہوئے؟ بھائی یزید تھا، حسین ہے، نہیں سمجھے، یزید تھا، حسین ہے اور رہے گا۔ کیا حضرت حسین کا یزید سے مقابلہ کر رہے ہو؟ ہمارا کوئی یزید سے تعلق نہیں ہے، ہم حسینی ہیں اور قیامت میں بھی حسینی بن کے اٹھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت حسین کا ساتھ عطا فرمائے۔ یزید کا کیا واسطہ؟ نہ ہم نے یزید سے کوئی سفارش لینی ہے، نہ یزید کے نانے سے سفارش لینی ہے، ہم نے حضرت حسین سے سفارش لینی ہے یا ان کے نانا جان سے سفارش لینی ہے۔ ہم یزید کرتے رہیں، کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ حضرت مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم لائیو نہیں آتے؟ جی ہاں، وہ ایجوکیشن ویزے پر باہر تشریف فرما ہے تو اسی لیے ملک سے باہر ہے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد النبی منا لیں؟ میلاد کے ہاں بالکل، دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے درود پاک پڑھنا، حضور پاک کی سیرت پہ عمل کرنا، یہ تو بالکل جائز ہے، اس کو کون انکار کرتا ہے؟ کون بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بات کرنے پر انکار کرے؟ ہم انکار اس چیز کا کریں گے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا اور اس کو دین کہہ دیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے لوگ اس پر جھمکے اور ٹھمکے لگاتے ہیں، کوئی ڈھول ہیں، کوئی باجے ہیں، اور پھر کہیں گے یہ دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے بھائی، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے سے رسول اللہ کا ذکر کیجئے، تاکہ اس ذکر کی توہین بھی نہ ہو اور اس شخصیت کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں احترام بھی مالوز خاطر رکھا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک کا سارا تعلق جو ہے وہ آداب کے ساتھ ہے۔ اگر ادب پیغمبر نہیں ہے تو پھر کوئی دین بھی نہیں ہے، کوئی نماز بھی نہیں ہے، کوئی روزہ بھی نہیں ہے، کوئی حج زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے شعر میں کہا ہے کہ با خدا دیوانہ باش، اللہ کے ساتھ دیوانگی کی باتیں تمہاری چل سکتی ہیں لیکن با محمد ہوشیار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے بالکل بڑے آداب کے ساتھ چلنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت اور میلاد کا ذکر کریں اور ان چیزوں سے کریں جس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، تو یہ یاد رکھیں حضور پاک علیہ السلام پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جب اعمال روز رسول پہ حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ہم گناہ کے ساتھ پیش کریں تو کیا منہ دکھائیں گے حضور پاک کو؟ تو بھائی وہ کام کریں جو سنت ہو، وہ کام نہ کریں جو بدعت ہو، وہ کام کریں جس سے حضور پاک کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، وہ کام نہ کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم۔ یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ نحل آیت نمبر 89 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ کی تفسیر میں تفسیر عثمانی حاشیہ نمبر 7 میں لکھا ہے امت کے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں، اچھے عملوں کو دیکھتے ہیں کہ میری امت نے اچھے عمل کیے ہیں، حضور پاک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور برے اعمال کو دیکھ کے حضور پاک تو نالائق کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کام تو نہ کریں بھائی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز میں رفع الیدین کیا، اور آپ امام اعظم کے طریقے پہ پڑھتے ہیں۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا، آپ لے کر جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے حضور پاک نے رفع الیدین کیا، میں مانتا ہوں۔ میں انکار کروں حضور پاک نے نہیں کیا، پھر آپ مجھے بتائیں۔ پوری صحیح بخاری میں ایک روایت نہیں ہے کہ حضور نے ہمیشہ کیا۔ بھائی کیا ہے، شروع زندگی میں کیا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ صحیح بخاری میں چھوڑنے والی روایت موجود ہے، جلد اول صفحہ 103 پر حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ صحابہ کے مجمع میں ٹھہر کے فرمایا میں تمہیں حضور والی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ کہا جی پڑھ کے دکھائیں۔ وہ اٹھے، انہوں نے پوری نماز پڑھ کے دکھائی ہے، اس میں کسی جگہ رفع یدین کا ذکر نہیں ہے سوائے پہلی دفعہ میں، کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ بھئی صحابی نماز کا طریقہ سکھائے اور حضور پاک جو آخری وقت نماز پڑھ کے گئے ہیں اس میں صحابی کوئی بات چھوڑ دے تو باقی صحابہ تو روک دیتے، باقی تو کوئی نہیں روک رہا۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اس میں سارا انہوں نے نماز کا رستی کا طریقہ بتایا، یہ تو نہیں بتایا۔ تو بھائی اللہ کے رسول نے رفع الیدین کیا ہے پھر چھوڑ دیا ہے۔ رفع الیدین حضور پاک صرف رکوع میں نہیں کرتے تھے، سجدے میں بھی کرتے تھے۔ 18 جگہ حدیث پاک میں رفع الیدین کا ثبوت ہے، تو 18 جگہ ہے، 17 جگہ آپ نے چھوڑ دیا اور ایک جگہ کی دلیلیں دے رہے ہیں، تو 18 جگہ ہی چھوڑنا ہے۔ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے چھوڑ دیا ہے ہم اسے کیوں کریں؟ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، آپ کی قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے چھپنے والی صحیح مسلم کی ورقے کی بائیں سائڈ اٹھائیں تو حضرت
जाबिर इब्न समुरा रजी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और हम नमाज पढ़ रहे थे। खरज रसूलुल्लाह व कुन्ना सल्लैना, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हमने रफ़ा यदैन किया तो अल्लाह के रसूल को पसंद ना आया। हुज़ूर पाक ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम, यार मैं तुम्हें रफ़ा यदैन करते देख रहा हूँ, छोड़ दो। कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्स, ये तो शरीर घोड़ों की तरह धो मिला रहे हो। उस्कुनु फिस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो भाई जहाँ करने की रिवायात हैं वो मैं मानता हूँ, जहाँ छोड़ने की है वो आप मान लें, इसमें कोई लड़ाई फसाद की बात तो नहीं है। नमाज आपने भी अल्लाह के लिए पढ़नी है और हमने भी अल्लाह के लिए पढ़नी है। और जो बंदा रफ़ुल यदैन करे और कहे करना भी साबित है छोड़ना भी साबित है, दोनों तरीके ठीक हैं, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं जैसे हज और उम्रे पे जाते हैं। तो जो डट के डटाई और जिद के साथ कहे करना तो साबित है, ना करने वाले की नहीं होती, मैं इसके पीछे नहीं पड़ता, क्यों ये हुजूर के अमल का इनकार कर रहा है। तो भाई आपने कुछ अब गुंजाइश है तो आप क्यों खामखा से लड़ते हैं, खामखा से फसाद क्यों देते हैं। हदीस पाक दोनों में शुरू में किया बाद में छोड़ दिए। अच्छा एक बात और करो, जहाँ रफ़ा यदैन लिखा हुआ है उसके साथ एक और हदीस भी लिखी हुई है कि नमाज में बातें भी करते थे, तो ये हदीस पे आप अमल क्यों नहीं करते। एक सहाबी आए, साथ वाले से पूछा भाई कौन सी रकात चल रही है, उसने कहा जी तीसरी रकात का, तीसरी रकात की नियत अल्लाहु अकबर, ये भी तो हदीस है, तो आप ये क्यों नहीं करते। आप कहते हैं नमाज में बोलना मना हो गया था बाद में, तो भाई नमाज में रफ़ा यदैन भी मना हो गया था बाद में, तो एक नज़र आती है एक नज़र नहीं आती। मसला ये है कि हमारे तबलीग जमात के बुजुर्ग कहते हैं पूरे दीन पर अमल करने में कामयाबी है, अधूरे दीन पर अमल करने में कामयाबी नहीं है। तो भाई पूरी बात करें, आप अधूरी बात क्यों करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं नमाज में सलाम दुआ होती थी रज़ी अल्लाह अन्हु। मैं एक दफ़ा आया, मैंने अल्लाह के रसूल को नमाज में सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह फ़िदा का भी व उम्मी, या रसूल अल्लाह खैरियत है, अल्लाह आपको तबीयत सेहत के साथ आफ़ियत के साथ आपका साया हमारे ऊपर सलामत बाकरामत रखे, खैरियत। हुजूर ने जवाब नहीं दिया, मैंने फिर सलाम, फिर जवाब, तीसरी बार के बाद मैं सोचने लगा ओए अब्दुल्ला बिन मसूद तुझसे कोई गलती हो गई, हुजूर पाक तुझसे नाराज़ हो गए, ओए कोई इस्तिग़फ़ार कर, ओए अल्लाह से माफ़ी मांग, क्या हो गया। अल्लाह के रसूल के सलाम फेरने तक मेरे दिल पे क़यामत टूट रही। हुजूर ने सलाम फेरा और मैं डर डर के आगे होने की हिम्मत ही तोड़ बैठा था कि हुजूर मुझसे नाराज़ हैं। तो हुजूर ने बड़े प्यार और शफ़क़त से बुलाया और मुझे फरमाया अब्दुल्ला अल्लाह ने आयत उतार दी है। क्या आयत। कुरान करीम की आयत उतरी है वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के सामने मुअद्दिब बन के ठहरो, आज के बाद नमाज में बोलना मना हो गया है। तो भाई ये भी तो हदीस है, तो वो भी हदीस है, लेकिन मैं हैरान हूँ अपनी हदीस नज़र आती है, दूसरे की हदीस नज़र नहीं आती। भाई अगर आपके जेब में हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से जारी हुआ और हामिल लिहाजा को मुतालबे पर अदा करेगा नोट है, तो मेरी जेब में भी है, मैंने जैली नहीं रखे हुए। आपके पास अगर सही हदीस है तो हमारे पास भी है। एहतराम करना सीखें, गुंजाइश सीखें, खामखा से दूसरों पर इल्ज़ाम आयद न करें। जब मैं एहतराम करता हूँ तो जवाब पे भी एहतराम होना चाहिए। हज़रत इल्हाद की वजाहत कर दें। इल्हाद और बिदआत ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। जितना दीन है उसको बढ़ा दो, इसे कहते हैं बिदआत। जितना दीन है उसको घटा दो, इसे कहते हैं इल्हाद। न घटाओ न बढ़ाओ, उसी रास्ते पे चलो, इसे कहते हैं अहलु सुन्नत वल जमात। तो ना हम इल्हाद वाले हैं कि दीन कम कर दें, ना हम बिदआत वाले हैं कि दीन बढ़ा दें। भाई हम अहलु सुन्नत वल जमात वाले हैं, असली दीन पढ़ाते हैं। बस इसे इल्हाद और बिदआत कहते हैं। शिमर हजरत इमाम से क्या रिश्तेदारी थी। अगर रिश्तेदारी है तो फिर इसका क्या मतलब है, शिमर को माफ़ कर दें। उम्मुल बनीन का भाई है। उम्मुल बनीन हजरत अलीउल मुर्तज़ा की बीवी है, हजरत अब्बास गाजी अलमदार की अम्मा जान है। इस रिश्ते में शिमर हजरत गाजी अब्बास अलमदार और हजरत हुसैन का मामू लगता है। आप उसके मामू का टाइटल दे के उसकी जुर्म को बचाना चाहते हैं, चलो मैं इससे बढ़ के एक रिश्तेदारी देता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनआन, क्या रिश्तेदारी थी नूह अलैहिस्सलाम से, सगा बेटा था, खून उसकी रगों में वक़्त के नबी का चल रहा था। अल्लाह ने फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ए नूह अलैहिस्सलाम वो आपका अहल नहीं, वो बेईमान है, उसके अमल ठीक नहीं है, वो काफिर है। फ़हाल बैनहुमुल मौज व कान मिनल मुग़रक़ीन, गर्क हो गया। भाई सगा बेटा अगर बेईमानी करे, खुदा इसे दूर कर दे, ये तो मामा तीसरे दर्जे का है, ये बचेगा। तो रिश्तेदारी बता के शिमर के साथ मोहब्बतें न बढ़वाएं, वो काम करे जो काम करने का है।
جی وعلیکم سوالی میں موبائل کے اوپر جو دم وغیرہ کرتے ہیں اس کا کیا بیٹا مجھے نہ دم آتے ہیں نہ مجھے پتہ ہے، یہ اس سے پوچھے جو کرتے ہیں. کہتے ہیں نبوت خواب نبوت کے 40واں حصہ جی اس کا کیا مطلب؟ ترمذی شریف کی آخری صفحے کا سوال انہوں نے کیا ہے. کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جامع ترمذی کی آخری روایت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، سچا خواب. تو کہتے ہیں جی ہم نے خواب دیکھا تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت جاری ہے. اور اس سوال کو پھر قادیانی بڑے اٹھاتے ہیں کہ جی خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی بہت آسان، بہت ایزی آنسر ہے اس کا، بہت آسان جواب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کس عمر میں ہوا ہے؟ بولیے بولیے. 40 سال. اور اس کے بعد 6 ماہ اللہ کے رسول کو خواب آئے تھے، 6 ماہ خواب آئے تھے. اول ما بدی بہ رسول اللہ رؤیا صالحہ، حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ 6 ماہ سچے خواب آتے تھے. حضور پاک علیہ السلام وکان لا یرا فی رؤیا الا جاء فلق الصبح، فرمایا جو رات کو خواب دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح صبح ثابت ہو جاتا. تو 40 سال وہ اور 6 ماہ خواب والے، یہ ملا کر نے نبوت کا 46واں حصہ خواب کہا گیا ہے. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، یہ نہ کہنا نبوت سے پہلے، فرق کرو. حضور پہلے بھی نبی تھے، اعلان نبوت سے پہلے. یہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں نا کہ 40 سال میں نبوت ملی، جی نہیں، حضور پاک پیدائشی نبی ہیں، پیدائشی نبی ہیں. 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا. تو اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال اور 6 ماہ اعلان نبوت کے بعد والے خواب، یہ کل ملا کے 46 بنتے ہیں نا. تو فرمایا سچا خواب ہوگا تو یہ نبوت کا وہ 46واں حصہ ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلی والی زندگی کی فضیلت اسے مل رہی ہے. اتنی سی بات ہے. اس کا معنی نبوت کا جاری ہونا نہیں ہے. آپ کے سوالات تو جامع ترمذی سے کم بھی نہیں ہے. کوئی اپنے لیے پوچھو، ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ہم نے کوئی دین پہ عمل کرنا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، سنت کے مطابق شکل بنانی ہے، گناہ نہیں چھوٹتا اس سے توبہ کرنی ہے، یہ سوال پوچھے. جی آپ تھوڑا اونچا بولے، میں جہاز میں سفر کر کے آیا ہوں، میرے کانوں کا مسئلہ ہے. ہماری اس چیز کا سخت اہتمام ہے گھر میں کہ یہ جو شب برات، یہ ربیع الاول اور 9-10 محرم میں کچھ آتا ہے تو ہم لوگ نہیں پیتے. تو اکثر کی طرف سے یہ تنقید آتی ہے کہ جی خصوصاً 9-10 محرم میں کہ کوئی ہم لوگ نیا بات نہیں کرتے، خالی چھٹی ہوتی ہے تو شغل کے اندر ہم لوگ پکا دیتے حلیم، تو وہ تو ہم اس کا بھی منع کریں. چلو میں بتائیں. ٹھیک، یہ کہہ رہے ہیں کہ محرم الحرام میں جو حلیم پکائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. بعض لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بتاتے. مجھے ایک دن بندہ کہہ رہا تھا کہ مولانا محرم الحرام میں 10 محرم کو یزید نے حلیم پکایا تھا. میں نے کہا کیوں؟ حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں. میں نے کہا ایک منٹ میں اب تیری اس کا جو ہے نا 6-5 نکالتا ہوں ذرا. اس وقت موبائل جیز چل رہا تھا، ٹیلی نار چل رہا تھا، زونگ چل رہا تھا، یوفون بن نظر کیا چل رہا تھا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا 10 محرم کو شہادت ہوئی اور 10 محرم کو فون ہو گیا یزید کو، اس نے حلیم پکا لیا. 2200 کلومیٹر دور بیٹھا ہے یزید. حضرت حسین تو کربلا میں شہید ہوئے، اس کے آرڈر پہ شہید ہوا تھا. حضرت حسین کے ساتھ یہ معاملہ، وہ شامل تو نہیں تھا، وہ تو 2200 کلومیٹر دور تھا. تو یزید کو کس نے بتایا تھا؟ اسی دن فوراً اس نے حلیم پکا لیا. کہتے ہیں سوچنے کی بات ہے. میں نے کہا پھر جھوٹ نہ بولیا، ایسے نہ کہو خواہ مخواہ سے. کوئی حلیم اس لیے پکاتا ہے کہ لوگ بدعات اور غلط معاملے میں نہ جائیں، ہمارے پاس آ کر دینی بات سن لیں تو پکانا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے پکا رہا ہے کہ لوگ کسی اچھی بات سننے میں آ جائیں، کسی برے بات میں نہ چلے جائیں، یا کوئی غلط عقیدے کی بات نہ سن لیں، پھر ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس لیے پکاتا ہے کہ اس دن پکانا بہت ثواب ہے، تو بھائی ایسا نہیں ہے. کسی دن خاص طور پہ کھانا پکانا ثواب ہے، شریعت میں ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں غریب کے لیے کسی دن پکا کے دے دیں، یہ ثواب ہے. اپنے لیے پکائیں اور ثواب کی مہر ساتھ لگا دیں، یہ آپ کا کام ہے، شریعت کا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات، حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے رزق کے معاملے میں وسعت کر دیتا ہے، یعنی بہت کھلا ان پر خرچ کرتا ہے 10 محرم کو، فرمایا 1 سال اگلا اس کے اوپر اللہ رزق وسیع کر دیں گے. یہ تو حدیث ہے، یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کر لیا کریں تو بہت بہتر ہے. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام سفیان ثوری بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں،
سیر اعلام النبلاء میں کانا یفتی بقول ابی حنیفہ. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو 161 ہجری میں ان کی وفات ہے، آج 1443 ہجری ہے، کم از کم یہ 1250 پونے 1300 سال پہلے کے آدمی ہیں. وہ فرماتے ہیں اس حدیث پر میں نے کئی بار عمل کیا اور صحیح کا صحیح پایا. مشکات میں روایت موجود ہے ان کی. تو اسی لیے یہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو خاص کر کے آپ کھانا پکائیں اور کہیں بدھ کو ثواب ہے منگل کو نہیں ہے، نہ بابا، آپ بدھ کو پکائیں یا منگل کو پکائیں، آپ کا ثواب ہے. حضرت جب آپ کراچی آتے ہیں تو فیس بک پہ اپنا ڈال دیا کریں کہ کون سی مسجد میں کہاں کیا ہو. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ڈل جاتے ہیں میرے خیال میں، ساتھی لگا دیتے ہیں. نہیں، وہ پتہ نہیں چلتا. 2 مہینے بعد یہاں تشریف لایا کریں گے آپ، یہ ڈن وہ تو یہاں آئیں گے نا، اور بھی جگہ نہیں انشاءاللہ جب آئندہ آنا ہوگا تو اس کا اعلان پیج پہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. مجھے پانی پڑوسیوں میں چیزیں دی جائیں کھانے کے لیے، کہ اس کی گنجائش یار پڑوسیوں میں دینا حدیث میں ثابت نہیں ہے. یہ ثابت ہے کہ اپنے گھر والوں اور اپنے محتاط اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ اس دن اچھائی کریں. یہ تو حدیث میں ہے. کسی پڑوسی کو دے دیں کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو آپ ضروری سمجھنا شروع کر دیں گے جرم ہو جائے گا. ویسے آپ کسی پڑوسی کو دے دیں وہ نہیں مسئلہ، لیکن اس کو پارٹ آف دا ہولی شریعہ نہیں سمجھے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے. جی ہمارے سے دیوبند بھائی کہتے ہیں کہ 10 دن کے اندر ہم شربت پئیں گے نہ ہم حلیم کھائیں گے، شباد آتی ہے نہ کہتے ہیں ہم حلوہ نہیں کھائیں گے مہینے کے اندر. یہ سب یہ سادے بندے ہیں، سادے بندے ہیں. سادے بنتے ہیں. جتنا ثبوت ہے وہ تو میں نے عرض کر دیا. یہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا 10 محرم الحرام. مطلب جی یہ حضرت جی کھانا مطلب چاہیے یا مطلب یہ بالکل بیٹا میں تو کہہ رہا ہوں اپنا کھانا بنائیں اور گھر میں اس دن کھلائیں. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، آس پڑوس نہیں اس دن خاص کر کے جو بناتے ہیں نا کہ اس دن بنانے کا ثواب ہے، یوں نہیں ہے. مہینہ مطلب لوگ کہتے ہیں مہینہ کسی دن بنا لیں، محرم بنا لیں، سفر میں بنا لیں. داڑھی کے لیے حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مٹھی داڑھی رکھی تھی. حضور پاک کی 1 مٹھی ہوتی تھی. تو اب کتنی رکھیں؟ صحابی جو یہ بتاتے ہیں نا کہ حضور کی 1 مٹھی داڑھی تھی، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. وہ حج اور عمرے کے موقع پہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو اس حدیث کو سنایا کرتے تھے عملی طور پہ. امام بخاری فرماتے ہیں کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتی فما فضل اخذو. ایک ہاتھ میں کینچی ہوتی اور ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑ لیتے اور 1 مٹھی کے بعد اس داڑھی کو کاٹ لیتے اور فرماتے حضور پاک علیہ السلام کی 1 مٹھی داڑھی ہوتی تھی. تو کم از کم 1 مٹھی داڑھی ہے. اس کے آگے اگر آپ حفاظت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو آپ رکھیں، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ 1 مشت داڑھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. یہ داڑھی کے متعلق میں ایک جملہ کہوں، وہ لوگ جن کی داڑھی نہیں ہے وہ اعتراض نہ سمجھیں میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، ورنہ کوئی سمجھے کہ ہمیں کوئی برا کہہ رہا ہے. جی نہیں، ہر بندے کا ایک اپنا فعل ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے. میرے بھائیوں، داڑھی جو ہے یہ ہماری اسلامی وردی ہے. نہیں سمجھے؟ جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو یہ سارے لباس اتر جائیں گے، یہ سب کچھ اتر جائے گا. وہاں ہمارے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا کہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں یا آپ کے پاس کارڈ ہے یا نہیں ہے، آپ مجھے دکھائیں اور کیا. وہاں آپ کی شکل کلمے کے بعد آپ کی شکل آپ کے نبی جیسی ہوگی تو وہ آپ کی وردی اسلامی ہوگی. یہ واحد سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. کلمے کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم چلا جائے وہ تو کلمہ ہی نہیں سنا سکے گا نا، تو ہم کلمہ سنا کے داڑھی رکھیں گے تو اور بات. ورنہ لوگ داڑھی اور پردے کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. میری ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن کی، ہمارے خیبر پختونخوا سے، ان سے ملاقات ہوئی. مجھے کہنے لگے مولانا پردہ تو دل کا ہوتا ہے نا، خاتون ہے. میں نے 1-2 بار تو جی ادھر ادھر کیا، لیکن اب مسئلہ بار بار کہہ رہی ہیں، میرے منہ سے کہلوا رہی ہیں کہ بھائی تم کہو پردہ دل کا ہوتا ہے. میں نے کہا امی جان، کھانا کھانا بھی دل کا ہوتا ہے، پانی پینا بھی دل کا ہوتا ہے. آئندہ یوں بوٹل کھولیں اور ادھر لگا دیں، دل پانی پی لے، نوالا اٹھائیں اور دل کو کھلا لیں، دل کھائے گا. میں نے کہا جب دل کا پردہ ہوتا ہے تو دل کھائے گا بھی صحیح. بھائی پردہ جسم کا ہے، آپ نے دل کا بنا لیا. خدا کی بندی، دل تو پہلے پردے میں ہے. نہیں سمجھے؟ دل تو پہلے برقعے میں ہے نا، دل تو پردے میں ہے. آپ نے پردے کو دل کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے.